بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج اسلام کا ایک عظیم رکن زکوٰۃ ادا کرنا، پھر جو لوگ مالک کے نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر ان کے حوالے سے کیا وعیدیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سونا اور چاندی جمع کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پھر اس عذاب کی وعید بھی سنائی، فرمایا کل قیامت کے دن ان کے جو مال ہوگا اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اسی مال کے ساتھ ان کے جسموں پر مختلف جگہوں پر داغ لگائے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تم دنیا کے اندر جمع کرتے تھے، اب اس مال کا ذائقہ تم چکھو۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی آیات مقدسہ ہے جو ان لوگوں کو وعیدیں سنا رہی ہے جو اس دنیا کے اندر مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن انہیں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر حکم فرمایا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم الاوسط کے اندر حدیث مبارکہ لائی ہے۔ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے قحط سالیوں کے اندر مبتلا کر دے گا۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ لائی ہے، اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال خشکی اور تری پر تلف ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا خشکی اور تری پر جو ہمارا مال تلف ہو جاتا ہے، ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں نقصان آ جاتا ہے، فرمائے یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تمہیں نقصان آتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان نہ ہو، فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کرم فرمائے گا اور ان کا مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ لائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس میں بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا ان کی نماز بھی قبول نہیں۔ یہ سب سے بڑی وعید ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ معجم الصغیر کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 935، اور اسی طرح مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، اور اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامہ فی النار،
فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر جائیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، انسان سننے کے بعد انسان کا دل جو ہے وہ لرزا جاتا ہے کہ اتنی بڑی وعید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر فرما دیا۔ فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ سن لیں کل قیامت کے دن وہ جنت کے اندر نہیں جائیں بلکہ وہ جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔